بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 139 ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ فعل جعل کا استعمال دیکھیں گے۔ فعل جعل 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا معنی جو ہے بنانا، کسی شے کا دوسری حالت میں منتقل کرنا۔ اس معنی میں 2 مفعول استعمال ہوں گے۔ مثال اس کی دیکھیے، سَعَجَلُوا هَٰذِهِ الْغُرْفَةَ دُكَّانًا۔ اب یہاں پر اس کے جو 2 مفعول ہیں وہ یہ ہیں، ایک ہے الغرفتہ اور دوسرا ہے دکانًا۔ ترجمہ ہوگا میں اس کمرے کو دکان بنا دوں گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک حالت تھی غرفہ، اس حالت کو دوسری حالت میں منتقل کیا دکان والی حالت میں، تو یہ اس طرح سے اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، جعل اللہ الخمر حراما۔ اس میں یہ 2 مفعول ہیں، پہلا ہے خمرہ اور دوسرا ہے حراما۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام بنایا، یعنی حرام قرار دے دیا۔ پھر مثال ہے وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔ اب یہاں اس جعلہ کے یہ 2 مفعول ہیں، شمسہ اور سراجا۔ اور ان آسمانوں میں چاند کو نور بنایا اور سورج کو چراغ۔ مثال دیکھیے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ اس جعلہ کے 2 مفعول ہیں، ایک ہے النَّاسَ اور دوسرا ہے أُمَّةً۔ ترجمہ ہو جائے گا، اگر تمہارا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ یعنی اس میں بھی حالت منتقل ہوئی ہے الناس سے امت کی طرف۔ دوسرے اس کے معنی ہیں سوچنا، خیال کرنا۔ اس معنی میں بھی 2 مفعول استعمال ہوں گے، جیسے اجعلتنی مدیراً۔ یہاں پر یہ ایک یا متکلم پہلا مفعول ہے اس کا، اور مدیراً اس کا دوسرا مفعول ہے۔ کیا تم نے مجھے ہیڈ ماسٹر سمجھ رکھا ہے؟ یعنی سمجھنے یا خیال کرنے کے معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ مثال دیکھیے، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِي هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا۔ اب یہاں 2 مفعول، الملائکۃ اور اناثا۔ اور انہوں نے سمجھ رکھا فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں عورتیں۔ تو یہاں بنانا کے معنی میں یا پیدا کرنے کے معنی میں نہیں، بلکہ سمجھنے کے معنی میں، خیال کرنے، انہوں نے خیال کر رکھا یا انہوں نے سمجھ رکھا۔ تیسرا معنی ہے پیدا کرنا۔ اس معنی میں 1 مفعول استعمال ہوگا، جیسے الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ اب یہاں خلق کا یہ ایک مفعول بہ سماوات، یہ حالت نصب میں ہے، کیونکہ جمع مؤنث سالم میں کسرہ کے ذریعے حالت نصب ظاہر ہوتی ہے۔ اس طرح سے یہ دوسرا جعلہ ہے، اس کا مفعول بہ ظلمات۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اور پیدا کیا اندھیروں اور نور کو۔ اس کے چوتھا معنی ہے شروع کیا۔ یہ کانا کی طرح استعمال ہوگا اور خبر اس کی مضارع ہوگی، جیسے جعل زید یکتب الدرس۔ اب یہاں شروع کرنے کے معنی میں زید نے شروع کیا درس لکھنا، زید نے سبق لکھنا شروع کیا۔ اب جعلہ کو یہ پچھلی جو 3 معنی اس طرح سے استعمال نہیں کر سکتے یہاں پر، ورنہ تو وہ جملہ بے معنی ہو جائے گا۔ تو یہاں اس کے معنی ہیں شروع کرنے کے۔ شروع کیا زید نے سبق لکھنا۔ دوسری مثال دیکھیے، جعل حامد یضربنی۔
ترجمہ ہو جائے گا حامد نے مجھے ماننا شروع کیا۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔